آج میں آپ کو پاک پتن کی تاریخ اور دلچسپ معلومات کے ساتھ ساتھ سیر و تفریح بھی کراتا ہوں۔ پاک پتن شریف پنجاب میں ایک ضلع ہے جو کہ لاہور ملتان روڈ سے انڈیا کی طرف واقع ہے، لیکن اس کی سرحدات انڈیا سے نہیں ملتی کیونکہ اس کے سرحدات اس طرف بہاولنگر اور اوکاڑا سے ملتے ہیں اور پھر ان دونوں اضلاع کی سرحدات انڈیا سے ملتے ہیں۔ سرکاری نام اس شہر کا پاک پتن ہے، لیکن حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی وجہ سے لوگ عام طور پر اس کو پاک پتن شریف کہتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اولین اولیاء کرام میں سے ہے جنہوں نے اس سرزمین پر قدم رکھا تھا اور اپنی دینی خدمات سے اس علاقے کو منور کیا تھا۔ آپ ایک عالمی دین صوفی بزرگ کے ساتھ ساتھ پنجابی زبان کا ایک مایہ ناز شاعر بھی تھے۔ آپ کا وصال 1265 عیسوی یعنی آج سے تقریباً 800 سال پہلے ہوا تھا اور اس وقت سے آج تک لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں۔ پاک پتن کا پرانا نام اجودن تھا۔ یہ ملتان سے 205 کلومیٹر، ساہیوال سے 40 کلومیٹر جبکہ بہاولنگر سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسی طرح لاہور سے اس کا فاصلہ 184 کلومیٹر ہے۔ اس کے شمال میں اوکاڑا، شمال مغرب میں ضلع ساہیوال، جنوب مشرق میں دریائے ستلج اور بہاولنگر اور جنوب مغرب میں ضلع وہاڑی موجود ہے۔ پاک پتن صرف 2 تحصیلوں پر مشتمل ہے، ایک پاک پتن شہر اور دوسرا عارف والا۔ اس شہر میں پنجابی سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جانے والی زبان ہے۔ یہ ایک تاریخی شہر ہے جس کا تذکرہ ہندو کی کتابوں میں اجودن کے نام سے ملتا ہے۔ یہاں سکندر اعظم اور محمد بن قاسم کے علاوہ دیگر فاتحین بھی آئے ہیں۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اس شہر کا وزٹ 1334 عیسوی میں کیا تھا اور بابا فرید کے مزار پر حاضری بھی دی تھی۔ اسی طرح سکھوں کے پیشوا بابا گرو نانک نے یہاں آ کر چلہ کشی کی تھی اور آپ کے کلام کو جمع کیا تھا، اس لیے سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنتھ کا کافی حصہ بابا فرید کی شاعری پر مشتمل ہے۔ 1810 عیسوی میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور بابا فرید کے دربار کے لیے 9000 روپے سالانہ خرچ کے مد میں منظور کر لیے۔ 1849 عیسوی میں انگریزوں نے یہ شہر سکھوں سے چھین لیا اور یہاں ترقی کے کئی منصوبے شروع کیے۔ یہاں کے مشہور شخصیات میں جاوید احمد غامدی، مجیب الرحمن شامی اور بشرا مانی کا قابل ذکر ہے۔ میں نے اس شہر کا وزٹ 22 دسمبر 2022 کو کیا جو کہ سخت سردی کا دن تھا، لیکن میں نے اس وزٹ کو لسٹ کیا تھا اس لیے میں نے اس کا وزٹ کیا اور میں نے اپنا وزٹ ساہیوال کی طرف سے کیا۔ تو ساہیوال سے میں بہاولنگر آیا اور پھر بہاولنگر سے منچن آباد سے ہوتے ہوئے میں اس شہر میں آیا۔ اس شہر میں آپ کو ہوٹلز ملتے ہیں اگر آپ رات کو یہاں روکتے ہیں، لیکن یہاں جو ایکسپینسو ہوٹلز ہے وہ 1500، 2000 یا 5000 تک کی آپ کو کمرہ ملتا ہے پر نائٹ کے لیے۔ آپ نے صرف رات گزارنی ہے تو پھر 400 میں بھی آپ کو ایک کمرہ ملتا ہے جس میں کوئی سہولیات نہیں ہوتی، صرف آپ رات گزار سکتے ہیں۔ پھر اتفاقاً میں اس پرانے پاک پتن کے گاؤں میں چلا گیا جو کہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے پیچھے یہ پرانا جو قصبہ ہے پاک پتن کا، اور اس کی گلیاں بہت تنگ ہے اور یہ بہت پرانا ہے۔ تو یہاں کا بھی میں نے وزٹ کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، اینٹوں سے آپ اندازہ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا پرانا قصبہ ہے۔ اور یہ جو بابا فرید کا دربار ہے تو اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بھی ایک اوپر ٹیلے پر واقع ہے، اس لیے اوپر نظر آتا ہے، اور پھر اس کے پیچھے جو ہے نا اوپر ٹیلے پر ایک قصبہ واقع ہے، یعنی یہ شہر سے بہت اوپر ہے۔ تو یہاں بھی میں چلا گیا اور اس کا وزٹ بھی کیا۔ عمومی طور پر یہاں کے جو لوگ ہیں بس وہ عام لیول کے لوگ ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بس ان کی بیہیویئر جو ہے نارمل ہے اور ایک پروفیشنل
قسم کا ہے، کیونکہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر دور دور سے لوگ آتے ہیں، تو یہ لوگ ایک عام رویہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کی سیر کریں، تاریخی اور سیاحتی مقامات کی سیر کریں اور درست معلومات حاصل کریں، اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں کے کلچر دیکھیں، ثقافتی میلے دیکھیں، جشن تہوار اجتماعات اور دیہاتی علاقوں کی زندگی دیکھیں، تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو بھی لائک کیجئے۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ یہ دیکھیں، یہ چوبرج